میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہوا۔ آج کی جمعہ کی نشست میں بھی آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کی شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے تھے اور ہر روز مہاجرین اور انصار کی دعوت فرماتے تھے۔ ہر روز میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ مالداری بہت اچھی چیز ہے، اگر اس کو راہ خدا میں خرچ کریں، آواز باریک کرو، مالداری بہت اچھی چیز ہے، اگر اس کو راہ خدا میں خرچ کرو اور اگر صرف نمود و نمائش کے لیے ہو، مال سے دوسروں پہ ظلم و ستم ہو، مال سے اللہ اس کے رسول کے حقوق پامال ہوں، تو پھر اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی روز دعوت فرماتے تھے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرا کھانا متقی اور پرہیزگاروں کے سوا اور کوئی نہ کھائے، یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمہارا کھانا پرہیزگار متقی لوگ کھائیں۔ کیوں؟ کہ وہ کھانا کھا کر اور عبادت کریں گے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اور اگر نافرمان فاسق فاجر کھائیں گے تو اور نافرمانی کریں گے، وہ تو پہلے جو لگے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کے اوپر روزانہ انصار و مہاجر صحابہ ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، اور ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت فرمائی، حضور تشریف لائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے قدم گن رہے ہیں، 1 2 3 4۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا کہ حضور کا اپنے گھر میں آنا اتنی خوشی ہے کہ جتنے قدم حضور چل کر آئے ہیں، آج اس خوشی میں میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ یہ حضور سے محبت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی کتنا پیار ہے اپنے اس داماد سے، جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، حضور تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ کی تہ بند پنڈلی سے ہٹی ہوئی ہے، حضور چادر پہنتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے اجازت چاہی، فرمایا آنے دو، آپ بیٹھے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہی اندر آنے کی، حضور نے فرمایا روکو، عثمان کو روکو، اور آپ نے اپنی تہ بند پنڈلی کے اوپر ڈال لی، کپڑا ٹھیک کر لیا، فرمایا اب عثمان کو آنے کی اجازت ہے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب، ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور عثمان غنی آئے آپ نے اپنی تہ بند چادر کو درست فرما لیا، پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو خلفائے راشدین کی ترتیب ہے نا، اول ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترتیب الہی بھی یہی ہے اور ترتیب نبوی بھی یہی ہے۔ ترتیب الہی
اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو خلافت کا موقع دیا، دنیا سے پردہ فرما گئے سیدنا فاروق اعظم، شہادت ہو گئی سیدنا عثمان غنی، شہید ہو گئے سیدنا علی مرتضیٰ۔ اگر حضرت علی کو پہلے خلیفہ بنا دیا جاتا تو پھر پہلے 3 خلیفے بنتے؟ یہ ہے ترتیب الہی۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، جب تک اللہ کو منظور تھا، دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بن گئے، پھر ان کی شہادت ہو گئی، پھر سیدنا عثمان غنی، سب سے لمبا اقتدار ان کا ہے، 12 سال سے بھی کچھ زائد عرصہ، اور جب ان کی شہادت ہوگی اللہ کو منظور تو سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ بنے۔ تو ترتیب الہی بھی یہی ہے۔ اور ترتیب نبوی، بہت ساری احادیث آپ نے علماء سے سنی، مجھ سے بھی سنی، پڑھی بھی ہیں۔ پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے۔ ابو بکر نے کہا، پھر عمر نے کہا، پھر عثمان نے کہا، پھر علی نے کہا۔ ابھی میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، پہلے ابو بکر صدیق آئے، پھر اس کے بعد کون آئے؟ پھر اس کے بعد کون آئے؟ عثمان آئے۔ حضور پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ حرکت کرنے لگا، حضور نے اپنا پاؤں مبارک زمین پہ مارا، کیوں حرکت کرتے ہو؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب جائزہ لیا گیا، نبی میرے کملی والے پیغمبر ہیں، اور صدیق کون ہے؟ آ گیا پہلا نمبر۔ فرمایا صدیق ابو بکر ہیں، اور 2 شہید کون ہیں؟ فرمایا ایک عمر ہے، ایک عثمان غنی ہے۔ ترتیب یہی ہے، ترتیب نبوی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت مرض الوفات میں فرمایا کوئی ہے جس سے میں سرگوشی کروں، اپنے دل کی بات کروں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق کو بلائیں۔ فرمایا نہیں۔ کس کا نام لیا؟ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ پہلے کس کو بلائیں؟ ابو بکر صدیق؟ فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب عمر فاروق کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا اللہ کے محبوب عثمان غنی کو بلائیں؟ فرمایا ہاں ان کو بلاؤ۔ آ گئی وہی ترتیب۔ یہ احادیث مبارکہ سے بھی یہ ترتیب ثابت ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور چونکہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تو سیدنا عثمان غنی کو سینے پہ لٹا لیا اور ان کے کان کے اندر سرگوشی کی، کان کے اندر بات کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ صحابہ نے پوچھا عثمان کیا بات تھی؟ آپ نے پھر اپنی شہادت سے قبل حضرات صحابہ کرام کو وہ بات بتائی۔ فرمایا مجھے حضور نے بتایا عثمان، اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے اور منافقین چاہیں گے کہ تم وہ قمیص اتار دو، یعنی خلافت کو چھوڑ دو۔ فرمایا میرا حکم یہ ہے کہ تم نے خلافت نہیں چھوڑنی، اگر تم نے منافقین کے کہنے پر خلافت کو چھوڑا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے، اور فرمایا اسی کے ساتھ ہی میرے پاس چلے آنا۔ اب یہ ہے حضور کی نصیحت۔ دوسری طرف چاہے ساری دنیا بھی کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کرے تو عثمان حضور کی نصیحت کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ساری بات سمجھ آئے گی، آپ کی شہادت کا واقعہ سمجھ آئے گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراست بھی بڑی عطا فرمائی تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا جس کا مفہوم اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کامل ایمان والے تو وہ ہیں، اور جو اللہ نے ان کو فراست عطا فرمائی ہے دنیا میں اور کسی کو نہیں ملی۔ مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب بد نظری کر کے آئے، اس لیے کہتے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو دل سنبھالو، علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھالو۔ مولویوں کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں اپنا آپ بتانے کے لیے، اسی بڑا علم رکھتے ہیں، بس آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہی باور کرا سکتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کا علم، یہ علم رکھنے والے کو حضور نے عالم کہا ہے،
اور عالم کے مقابلے میں کیا ہے؟ دن کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی بیچ میں چیز تو نہیں ہے. تو عالم کے مقابلے میں آپ پڑھ لیں, اردو کی گرامر پڑھ لیں, لکھا ہوا کہ نہیں؟ دن کے مقابلے میں اندھیرا اجالا, اندھیرا اس کے مقابلے اجالا. تو عالم کے مقابلے میں بس اگر آپ عالم ہیں تو پھر تو سر آنکھوں پر, اور اگر آپ عالم نہیں, دنیا کا جو مرضی پڑھے ہوئے ہوں ٹھیک ہے, دنیا کے اعتبار سے آپ بہت بہتر ہیں, لیکن دین کے اعتبار سے آپ چند کتابوں کا مطالعہ کر کے, کوئی اردو تفسیر پڑھ کے, کوئی اردو ترجمہ چند حدیثوں کا پڑھ کے آپ ہمیں کیا باور کرانا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں؟ تو میرے محترم سامعین, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بھی مشیر تھے, اور سیدنا صدیق اکبر کے بھی مشیر تھے. مشیر بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کے منشی اور کاتب بھی تھے, جس کو آج کی زبان میں کہتے چیف سیکرٹری. اور سیدنا فاروق اعظم کے بھی تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, میں آپ کو فراست کی بات بتا رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں آؤ تو دل سنبھالو, علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھالو. اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کراچی میں حضرت کی خانقاہ میں حضرت کے سامنے بیٹھا تھا. علماء بیٹھے ہیں, حضرت کے مریدین خلفاء بیٹھے ہیں, تو ایک حضرت کا خلیفہ کالا سا وہ بیان کر رہا ہے. اس کو بیچارے کو نہ اردو آتی ہے, کبھی وہ کوئی انگلش بولتا تھا, کبھی تھوڑی سی عربی بولتا تھا. کوئی نائجیریا کا تھا, اور کوئی اردو بولتا تھا, وہ ٹانگ ادھر سے پکڑتا, بازو ادھر سے پکڑتا. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ حضرت کے اتنے خوبصورت, اتنے علم والے خلفاء, شیخ الحدیث, مفتی یہاں بیٹھے ہیں, تو اتنا مجمع ہے, کسی اپنے اچھا بولنے والے خلیفہ کو حکم دے کہ وہ بیان کرے, کیونکہ حضرت کو لقبہ تھا, خود بیان نہیں فرماتے تھے اس وقت, زبان کے اندر لکنت تھی, تو اپنے خلفاء سے بیان کرواتے, یا اپنا پرانا بیان جو ریکارڈ شدہ وہ سنوا دیتے, اور لوگ ایسے مزے مزے سے سنتے جیسے حضرت بیان فرما رہے ہیں حضرت کے سامنے بیٹھ کر. تو اب میرے دل میں سامنے بیٹھے ہوئے یہ بات آئی, یہ اپنا واقعہ بتاتا ہوں. حضرت کا کشف ہے, کمال اس میں حضرت کا ہے. میں سامنے بیٹھا ہوا, میں نے کہا اس کالے سے کو کھڑا کیا ہوا ہے, اتنے گورے بیٹھے ہیں, تو آپ کے خلفاء ان کو کھڑا کریں. میری طرف دیکھو. حضرت نے یوں اپنا دایاں پاؤں انگوٹھا میرے گھٹنے کو زور سے لگایا, مجھے کہنے لگے مولانا اگرچہ اس کا رنگ کالا ہے مگر مضمون اس کا گورا ہے, آپ ذرا دھیان سے سنیں تو صحیح. پانی پانی ہو گیا. میں نے کہا سنا تو تھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں دل سنبھالو, آج مشاہدہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روحانی نظر دی ہے, روحانی نظر. میں اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے واقعات سناؤں تو بہت لمبی دور بات چلی جائے کہ آپ کی وہ جو روحانی نبوت والی نظر تھی کہاں تک وہ پرواز کرتی تھی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی نظر بہت تیز دی تھی. تو آپ کی مجلس میں ایک صاحب آئے نظر بازی کر کے, تو آپ نے فرمایا عجیب لوگ ہیں, ان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ہماری مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں. رسوا نہیں کیا, بس مطلقاً اجتماعی بات کی, تاکہ جس کے اندر غلطی ہے وہ اپنی اصلاح کر لے بس. اور یہی طریقہ ہے. باقی یہ الگ بات ہے, بعض لوگ اصلاح کرنے کی بجائے وہ چڑھنے لگتے ہیں, مولوی مینوں ٹچرا کردا پیا ہے, چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. وہ ایک جرنل بات کر رہا ہے, آپ کا نام تو نہیں لیا, کوئی بات ہو رہی بس سب کی ہے, جس میں جو کمی ہے اپنی ٹھیک کر لے, نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا کا شکر ہے یہ کمی نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس مبارک ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر کسی کو ٹارگٹ کرے یا کسی کی نشان, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کی بھائی. تو اپنی اصلاح کرنے کی بجائے مولوی سانو ٹیچراں کر دیں, میں آپ کو کیا ضرورت ہے ٹیچریں کرنے کی ہمیں بھائی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست بہت دور تک جاتی تھی. سیدنا صدیق اکبر کے منشی ہیں, لکھنے والے ہیں, کاتب ہے,
چیف سیکرٹری ہیں سیدنا صدیق اکبر مرض الوفات میں وصیت نامہ لکھوا رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، لکھوا رہے ہیں۔ لکھواتے لکھواتے جب خلیفہ کا نام لکھنے کی باری آئی تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی لکھ رہے ہیں، خوف دل میں پیدا ہوا اگر اسی میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے یہ تو ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ تو آپ فراست سے سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق عمر کا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا نام لکھ دیا، اور پتہ بھی تھا کہ ترتیب نبوی بھی یہی ہے، ترتیب خداوندی تو نہیں پتہ نا، وہ تو بعد میں پتہ چلنا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا نام لکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آئی اور فرمایا عثمان کیا لکھا ذرا پڑھ کر سناؤ۔ اب وہ پیچھے سے ساری عبارت پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب جب آئی بات خلیفہ کے نام کی تو دبے لفظوں میں سیدنا فاروق اعظم کا نام پڑھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ اگر اپنا نام بھی لکھ لیتے پھر بھی ٹھیک تھا۔ فرمایا تم نے صحیح لکھا، یہی میری منشا تھی، میں بھی عمر کا نام ہی لکھوانا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، کیسی فراست ہے۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، چلو یہ بات بھی آگے مکمل کر دیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم زخموں سے چور قصر خلافت میں پڑے، وصیت نامہ لکھوا رہے ہیں، میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ باقی وصیتیں ساری لکھوائیں اور لکھا کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی ہے، جس میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی اور صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کا ناظم بنا دیا، صدر بنا دیا، صدر کمیٹی۔ یہ کمیٹیاں ہمارے ہاں بھی بنتی ہیں، جس معاملے کو پس پشت ڈالنا ہو، جس کا کوئی فیصلہ نہ کرنا ہو، کمیٹی کے سپرد ہے۔ کیوں جی؟ جس معاملے میں آپ سمجھے نا کمیٹی بن گئی، بس یہ کھو کھاتے چلا گیا، کوئی رزلٹ نہیں آئے گا اس کا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کمیٹی بنائی اور اس کا امیر بنا دیا عبد الرحمن بن عوف کو۔ فرمایا کہ میری وفات کے بعد فیصلہ کر لینا، اور عبد الرحمن بن عوف ہے وہ سب کی رائے لے لیں گے اور جس کے حق میں رائے دے دیں گے بس وہ تمہارا امیر ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے رائے لی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب دیکھو رائے کس انداز میں لی۔ انہوں نے کہا سیدنا علی مرتضیٰ سے، ہم اگر آپ کو خلیفہ نہ مانیں، آپ کی بیعت نہ کریں تو آپ پھر کس کے لیے مناسب سمجھیں گے کہ ہم بیعت کر لیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فوراً فرمایا کہ عثمان غنی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، ورنہ وہ کہتے جی میرا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ خلافت گھس گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ان کو یہ حدیث سناؤ کہ سیدنا علی مرتضیٰ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا عثمان غنی، اور آپ کے مشورے سے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور آپ کے ہی چیف جسٹس سیدنا علی مرتضیٰ تھے، اور آپ کے خصوصی مشیر بھی سیدنا علی مرتضیٰ تھے۔ تم آپس میں ان کی رشتہ داری تو دیکھو، وہ دونوں ہم زلف ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ ہم زلف ہیں، اور دونوں نبی کے داماد ہیں۔ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، امت نے بڑے کو پہلے کر دیا، چھوٹے کو پیچھے کر دیا، اتنی بات ہے، دونوں کو ہی خلیفہ مانا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ